دوستو، شروع اس رب العزت کے نام سے جس نے انسان کے سکون کے لیے نیند بنائی اور اسی کو بڑا کر کے انسان کے سکھ کے لیے موت بھی عطا کی۔ تو دوست، اصل میں شروع میں ہمیں ایک بات سے بلا دیا گیا جس وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی انسان کی زندگی میں یہی ہے کہ یہ زندگی ہے، اسی کی فکر، اسی کی تودع میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے، خواہشات کے پردوں میں کچھ سمجھانے والوں نے ہمیں یہ عارضی زندگی نہیں سمجھایا، تو ایسا لگتا ہے زندگی بہت لمبی ہے۔ تبھی تو ہم ان فکروں میں بھاگے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اب کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، اس کی فکر ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ یقین جانو، اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، چند دنوں کا میلہ ہے، تو ہم بہت سارے غموں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ کبھی کرپشن نہیں کریں گے، کبھی غلط کاریاں نہیں کریں گے، کبھی چوری ڈاکے پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ ہماری پریشانی کا سبب یہی بنا کہ ہمیں یہی پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی لمبی زندگی۔ اس زندگی، جسم کی زندگی نے تو بچنا نہیں ہے، اس کو آسان تو کریں۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ ہمارے ہاں یہ چیز کو، موت کو مصیبت کہا گیا۔ ویسے بھی جو چیز رب تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ غلط یا مصیبت پیدا نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے نعمت ہوتی ہے، صرف ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ نیند میں کتنا سکون ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان ہر غم سے نجات پا جاتا ہے، نہ جیب کی فکر، نہ دنیا کی فکر، نہ بینک بیلنس کی فکر، نہ چور ڈاکو کی فکر۔ جب نیند میں ہوا تو بڑا سکون ملا۔ نیند ایک سکون ہے، موت بھی اس کی بڑی بہن کی طرح ہی ہے۔ جیسے نیند میں روح نکل جاتی ہے، ایسے موت کے بعد روح نکل جانی ہے۔ ہم لوگ جو لوگ اس زندگی کو لمبا سمجھتے ہیں، اس کو گھر میں پیار نہ ملے، پیٹ بھر کر چسکے کی روٹی نہ ملے، تو وہ تو پھر دائیں بائیں ہاتھ مارے گا، اسے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ پیٹ کو بھرنے کے لیے آگے بڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہی زندگی ہے۔ تو اس چیزوں سے، گھر سے، سہولتوں سے دور ہو جائے گا تو نئی چیزیں تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ اگر اسے یہ سمجھ آ جائے کوئی زندگی تو 4 دن کا میلہ ہے یار، خوشی سے جینا ہے، تو وہ انہی چیزوں کو، کم کھانے کو، کم پیار محبت کو قبول کر لے گا۔ اور
اسی میں سب کنایت کر کے صبر کر دے گا۔ اگر اسے چھوٹی زندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ کرپشن پر آبادہ نہیں ہوگا۔ بس ٹھیک ہے یار، یہ چند دن گزارنے، ٹھیک ہے، جیسے بھی گزر جائے ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی تو آزمائش کے لیے میں آیا ہوں، میں یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا۔ انسان کریپٹ اس وقت ہی ہوتا ہے جب اسے پتہ ہے کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی یہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات ہمیں زندگی کو لمبا کر دیتی ہیں۔ اس لیے جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو شے رب کی طرف سے ہے وہ نعمت ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ موت رب کی طرف سے نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے زندگی، موت و حیات کا میں مالک ہوں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ زندگی تو آخرت کی کھیتی ہے، مگر ہم نہ اپنی زندگی کو سمجھ سکے، اپنے آپ کو سمجھ سکے، نہ اپنے رب کو سمجھ سکے۔ اگر رب کا یقین ہو جاتا، کچھ پہچان ہو جاتی، تو یہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ زور سے رب کو پکارو؟ کیا رب دور ہے؟ ہر جا نہیں ہے؟ یا زبان سے ہی رب کو بات سنائیں گے تو سمجھ آئے گی؟ وہ تو کانوں سے مبرہ ہے۔ تو اس لیے شکوے کرنا، چیزیں مانگنی اس سے ہوتی ہے جس کو علم نہ ہو۔ مگر ہم ہر وقت ایک ہی سٹیج پہ رہتے ہیں۔ جب تک نابالغ تھے ہم چیزیں مانگتے تھے، جب ہم بالغ ہو گئے تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ تو کہتا ہے میں انسان کی حبل الورید میں ہوں، میری ہی روح انسان کے اندر ہے، تو اس کو دور کہاں سمجھیں؟ اس لیے سمجھانا، سنانا، آوازیں دینی، مانگنا اس سے ہوتا ہے جو جانتا نہ۔ وہ تو ہمارے دلوں کی تہوں کو بھی جانتا ہے، جو آپ نے کل سوچنا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو صرف اور صرف ہمارے سنانے والے اور سننے والوں کی یہی غلط فہمی رہی کہ یہی زندگی کہنے والے آپ کبھی سوچو تو رب کے بندوں کے مخالف تھے، جو کہتے تھے یہ میری زمینیں، میری گائیں، میری بھینسیں، میری جائیداد، میری نہریں میری، سب کچھ میرا، حکومت میری۔ وہ تو اپوزیشن میں تھے۔ اگر ہماری بھی یہی خواہش ہے، یہی خیال ہے، تو پھر تو ہم ان کی اتباع میں چلے جائیں۔ رب کے بندوں کی طرف دیکھیں تو سب یہی کہہ رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، یہ ایک کھیل ہے، یہاں انسان آزمائش کے لیے آتا ہے، امتحان گاہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب یہ تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ واقعی یار یہ زندگی تو بہت عارضی ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مثلا کوئی غائب چیز ہے تو اس پر تو انسان کو کچھ کمزور ہے، شک و شبہات ہو سکتے ہیں، چڑیلے ہیں نہیں دیکھی، شک و شبہات میں مان لیتے ہیں، فرشتے نہیں دیکھے پر مان لیتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ عقل، دل و دماغ میں چیزیں آتی ہیں، ہم مان بھی لیتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ مجھے نظر تو نہیں آئی۔
رب کو بھی نہیں مانتے. کچھ لوگ رب کی روح سے غافل ہے کہ وہی میری زندگی ہے کہ نہیں. حالانکہ رب نے تو کئی بار فرمایا نفخت فیہ من روحی کا لفظ استعمال کیا گیا. مگر یہ شک و شبہات سے کچھ یقین کر جاتے ہیں تو نہیں کرتے. مگر جسم کی موت کو کوئی نہ شک کر سکتا ہے نہ وصف سے میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو شے ان باہر والی آنکھوں نے دیکھ لیا، پریکٹیکل کر لیا ہے، سامنے جاتے لوگوں کو دیکھ لیا ہے. ہمارے ابا اجداد نہیں رہے، کل کو ہر ظاہر ہونے والی شے کو موت ہے. ہم نے جنازے پڑھے، نہلاتے دیکھا، میت بنتے دیکھا اسی جسم کو. روح نکل گئی تو میت ہو گیا، نام بھی نہیں رہا. جب ہم اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دل پر پردہ ڈال دیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ دنیا کی اتنی بڑی سچائی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے جسم کی موت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر ہمیں بلا دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی نہیں ہے، تو ہم پریشانیوں میں آ کر اس پر صبر کرنا بھول جاتے ہیں، برداشت کرنا بھول جاتے ہیں، تو ہم کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں، کرپٹ ہو جاتے ہیں. چوری، ڈاکے، کیا کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اگر کسی کو دنیا میں پیار نہیں ملا، کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا، تو اگر مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے زندگی تو عارضی ہے، تو اسے صبر بھی آ جاتا اور وہی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر لیتا. شاید یہی میرے رب کی رضا ہے. باقی پریشانیوں میں شکر ادا کرنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو دوستو صرف اور صرف ہماری خواہشات نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا. اگر یقین جانو، کبھی آپ غور کریں اپنی لائف میں جو چیزیں انسان کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہیں نا، اس پہ توجہ کرو تو بہت آسانی سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو ہم نے سب کو مرتے دیکھا، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ مجھے بھی یہاں نہیں رہنا. اگر مجھے پتہ چلے کہ بہت چند دنوں کی زندگی ہے تو میں تو پھر اگلی دائمی زندگی کی فکر کروں گا نا، اس زندگی کی فکر کیوں کروں گا؟ ہمارے بڑے بزرگوں نے دیکھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص و خاص بندے تھے، انہوں نے یہاں تک کہ درختوں کے پتے ابال کر کھا کر ثابت کر دیا کہ میری امت کرپٹ نہ ہو، کرپشن نہ کرے، خود ہی کو زندہ رکھو. یہ چند دنوں کا کھیل ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھیں گے. مگر یہ سارا پردہ اترنے کی بات ہے، ایک دفعہ سمجھ آ جائے. اگر پتہ چلتے ہیں چند دنوں کی زندگی تو بتاؤ فکر کیا ہے؟ فکر اور غم یہی ہے کہ مجھے مرنا نہیں، مجھے اسی دنیا سے عزت لینے کی فکر پڑ گئی، یہاں رہنے کی فکر کر گئی. جبکہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کبھی اندر والے دل سے کھوج لگائے تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ جتنا مرضی بچا لو یہ جسم رہے گا کبھی. اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ جیسے ہم نیند میں سوتے ہیں، بعض وقت فرمان ایسے بھی آتے ہیں جب انسان سوتا ہے تو رب تعالیٰ
ان کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روک لیتا ہے، جس کی چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ تو سیانے لوگوں نے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کی طرح کہا ہے کہ ایک ہی تشریحات ہے، ایک جیسی چیزیں ہیں دونوں، یہ چھوٹی ہے وہ بڑی۔ آپ کبھی غور کریں، نیند میں جب آتی ہے تو ہمارا جسم بھی سکون سے ہو جاتا ہے، ہمارے خیال میں بھی کوئی پریشانی نہیں رہتی، خیال بھی واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی سکون ملتا ہے، نیند آتی ہے، اسے اپنی جیب بھول جاتی ہے، دنیا بھول جاتی ہے، بینک بیلنس بھول جاتا ہے۔ جب ہر شے بھول جاتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ کتنی خوبصورت لمحات ہے، بلکہ جو دن کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں سو جانے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا سکون ہے، اگر ایک چھوٹی سی نیند میں اتنا سکون ہے کہ ہر شے بھول جاتی ہے، اور جب ہر شے بھول جاتی ہے تو آپ کی روح پرواز کرنے، خواب دیکھنے چلی جاتی ہے۔ اور یہی سلسلہ موت کے وقت ہے۔ سوتے وقت بھی انسان کو کوئی نفس خواہش یاد نہیں رہتی، اور موت کے وقت بھی کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ اس وقت بھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، نہ مانگا جاتا ہے نہ بات، اس دنیا سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ موت نعمت ہے کیونکہ رب نے دی، تو یقین جانو موت کے بعد کتنا بڑا سکون ہوگا۔ اگر انسان کو یقین آ جائے کہ موت کے بعد تو بڑی خوبصورت اگلی لائف ہے، سکون ہی سکون ہے، نہ کسی چودھری کا ڈر، نہ کسی ڈاکو کا ڈر، نہ چور کا ڈر، نہ کرپشن کا خطرہ، آسان ہی آسان کہ جس چیز کی طلب ہے وہ آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑے گی، علماء فرماتے ہیں وہ چیز خود چل کے وہاں آ جائے۔ تو کتنی بڑی آسائش ہے اگلی زندگی میں، پیار ہی پیار، سکون ہی سکون ہے وہاں، جس کو جنت کہتے ہیں، سرگ کہتے ہیں۔ اسی طرح صرف انسان ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہمیں اگلی لائف خوبصورت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمیں یہی زندگی سمجھائی گئی ہے اور اسی کے لیے فکر مند ہیں، اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آخرت کی کھیتی تھی، یہاں رہ کر آگے کی زندگی پانی تھی۔ غور کرو، اگر یہ سمجھ آ جائے، جیسے وہ فرمان ہے کہ جب حلق سے روح نکلتی ہے تو میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، جس کا صبح و شام میں نام لیتا اس کو یاد کرتا ہوں، کسی طریقے سے سامنا ہو جائے، کسی طریقے سے دیکھ لو، پر نظر وہ بھی نہیں آتا۔ چمتکار تو مل سکتے ہیں، دل کے اطمینان کے لیے کچھ باتیں مل جاتی ہیں، مگر جو ان چیزوں کے لیے تڑپتا ہوگا، اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ جب حلق سے روح نکلے گی تو سب سے زیادہ عیاں یا میرے قریب ہوگا، تو وہ اس انتظار میں بیٹھ جائے گا۔ اتنی خوشی کا دن ہے، بہت بڑی نعمت عطا ہونے والی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے فرمایا جاتا ہے جو لوگ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے مجھے یاد کرتے ہیں، یا راتوں کو بھی بہلو دہی کرتے ہیں میرے لیے، میں نے ان کے لیے ایک آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی،
اب وہ کیا کرے گا جس کو یہ چاہت ہو کہ مجھے تو بھائی رب سے ملنا، اس کے لیے تو موت نعمت ہے۔ اگر نیند میں اتنا سکون ہے تو موت کے بعد اس سے 70 گنا سکون ہے۔ وہاں کسی طاقتور کی لاٹھی نہیں چلے گی۔ رب ایک پریم کرنے والی ذات، محبت کرنے والی ذات۔ وہ تو یہاں تک کہتا کہ اتنا توکل کرو، اتنا توکل کرو کہ میں حب المتوکلین ہو جاؤں۔ اتنی شدت سے محبت کرو کہ شدید الحب اللہ بن جائے، تاکہ اس حب کو تلاش کرتے کرتے آپ اس زندگی کو عبور کرتے آگے چلے جائیں۔ تو کئی تو کملے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کو عرس کہہ دیتے ہیں، موت کے دن عرس مناتے ہیں کہ آج تو رب سے ملاقات ہے، جیسے شادی ہوتی تو نعوذ باللہ، معاف کریں۔ مطلب قرب کی محبت، اصل شادی بھی یہی کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت نیا لباس پہنا جاتا ہے اور ایک جوڑے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اسے عرس لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر انسان سفید لباس میں لالا یا ننگا لالا کسی نئی حالت میں آپ کے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ بھی ایک خوشی کا سامان ہے، خوف نہیں ہے، وہ محبت ہے۔ جب عروسی جوڑے میں ہوتے ہیں تو ایک محبت کی شمع جلتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے رب کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس کے قرب سے، اس کے دیکھنے سے انسان کو وہ خوشی کی لہر ملتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ اس دن کو عرس کہتے ہیں، ملاقات۔ ویسے بھی سیانے لوگوں نے لکھا ہے یہ زندگی جو ہے یہاں سے مرنے کے بعد مرے ہی نہیں رہنا، بلکہ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی مر جاتا ہے، اس کو نئی زندگی ملتی، یہ جسم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد نیا جسم ملتا ہے، نئی زندگی ملتی ہے۔ وہ آگے کی تفصیل 19-20 مختلف ہوتی ہے، مگر بلکہ یہ کہیں کہ مذہب بنتا ہی اس وجہ سے ہے کسی طریقے سے یہ زندگی آسان ہو جائے۔ پیدا ہونے کے لیے کسی مذہب کو ضرورت نہیں ہوتی، مرنے کے بارے میں مذہب درس دیتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کو آسان کیسے کیا جائے۔ تو سب عبادت کرنے والے، سب مذہبوں نے، سب رہنماؤں نے ایک ہی بات کہی کہ دنیا کے غموں سے، فکروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا، جس نقطے کا نام رب ہے۔ وہ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے اس رب کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسی جیسی زبانیں، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رب کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی الہ کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں۔ مگر اس نقطے کا نام جس طرف آپ یکسو ہوتے ہیں اسی کا نام رب ہے۔ اگر کوئی اس کو پرماتما بھی کہتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض کسی کو؟ وہ کوئی وجود نہیں ہے، ایک کبر قوت کا نام ہے، اپنی اپنی زبانوں میں کوئی بھی نام رکھ لے۔ تو اس رب اپنے کے پاس جانے کے لیے، جس کی روح میری زندگی ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا مجھے دکھی ہونا پڑے گا یا خوش ہونا پڑے گا؟
اے دنیا کے غموں سے نجات ملتی؟ یہاں تو فکریں ہی فکریں ہیں، غم ہی غم ہے۔ کبھی رب کے خاص و خاص بندوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس زندگی کو عارضی سمجھا، کتنے غم ملے۔ غم آنا کمال نہیں ہے، غم کو پکڑنا کیوں ہے؟ ایک آدمی پریشان کیا آپ کو، وہ کہہ کر بھول کے چلا گیا، وہ بھول بھی گیا ہوگا، مگر ہم اس کو پکڑے ہوئے، دل پر بوجھ بنائے ہوئے کہ میں نے اس غم کو چھوڑنا نہیں، اس کو معاف نہیں کرنا، اس سے بدلہ لینا ہے، تو آپ ساری زندگی اسی میں گزار دیں گے۔ یار معاف کر کے دل کا بوجھ اتارو نا۔ اس نے کون سا سدا رہنا تھا، میں نے کون سا سدا رہنا، وہ جانے، اس کا رب جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ تو دوستو غموں کو، چیزوں کو پکڑ کر نہ رکھیں، چھوڑ دیتے۔ صبر کچھ رب کا سمجھے، دنیا بھی رب کی، مخلوق بھی رب کی، پتھر مارنے والے بھی رب کے، محبت کرنے والے بھی رب کے، غم دینے والے بھی رب کے، غم بھی رب کے، بس آتے ہیں جاتے ہیں، گزرنے دو۔ جب ہے ہی گزرگاہ ہے، گزرنے والی شے ہے، تو گزارا کرو نا۔ ہم گزرگاہ کو پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں تو پریشان تو ہوں گے کہ جب جو خوشی آ گئی ہے یہ کبھی آگے پیچھے نہ ہو، گزرے نا، یہ زندگی مل گئی ہے، گزرے نا، یہ چیز جو ملی ہے گزرے نا۔ وہ جب بابا یہ گزرگاہ ہے، سفر ہے، تو جو ملتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، گزارا کرو۔ روٹی کم ملتی ہے، گزارا کرو۔ محبت کم ملتی ہے، گزارا کرو۔ تو گزرگاہ میں گزارے ہی ہوتے ہیں، مسافر کو کبھی وہ سہولتیں نہیں ملتی۔ رب تعالیٰ کے خاص بندوں میں یہ بھی فرمان ہوتا ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے۔ تو سب ہم سفر گزار رہے ہیں، دوسروں کو بھی گزارنے دیں۔ اپنے اندر جب رب کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یقین جانے دنیا میں کوئی برا نہ لگے، وہ آپ کو اپنا لگے۔ کیوں کہ میرے اندر محبت ہے، میں نفرت کا بوجھ اپنے دل پر کیوں رکھوں؟ اگر کوئی غلط ہے، صحیح ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کسی غم کو پکڑے نہ رکھیں، نہ زندگی کو پکڑے رکھیں، نہ خوشی کو پکڑے رکھیں، نہ دنیا کو پکڑے رکھیں، ورنہ ان کے چلے جانے سے آپ غم زدہ ہو جائیں گے۔ دولت کے پکڑ رکھنے سے بھی اگر اس کو پکڑے ہی رکھیں گے تو اس کے چلے جانے سے آپ غم زدہ ہو جائیں گے۔ دنیا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو پکڑی نہ جائے گی، اس زندگی کو پکڑنے کی کوشش کریں، نہیں پکڑے جائے گی، یہ گزر جائے گا۔ اگر یہ جب سمجھ آ گئی کہ زندگی چند دنوں کا کھیل ہے تو یقین جانو نہ زندگی میں کوئی غم رہے گا، آپ کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی۔ اور خوشیاں دیا کرو لوگوں کو، لیا نہ کرو۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں کسی کو خوشی دیتا ہوں تو وہاں سے مجھے خوشی آئے گی۔ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، ایسے ہاتھ کرنے والے بنو، ایسے نہ بنو۔ کیوں خوشیاں مانگتے ہیں، کیوں چیزیں مانگتے ہیں؟ ہمارا حق بنتا ہے ہم خوشیاں دیں۔ ہم تو کاروبار کرتے ہیں کہ میں یہ خوشی دوں گا تو وہ بھی مجھے خوشی۔ تو یہ تو کاروبار ہے، بے لوس ہوتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، ابتدا میں انسان کمزور ہے، شروع میں مانگتا بھی ہے، کمزور جو ہے، مگر چاہیے حق یہ ہے کہ رب اپنے سے بھی کچھ نہ مانگا جائے، بس رب کو ہی مانگا جائے۔ اس سے مانگنا بھی کیا، اسے نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے۔
اس رب کا کیا مانو گے جس کو میرے حالات کا علم ہی نہیں، میرے اندر کا علم ہی نہیں؟ جب تک میں اس زندگی کو اہمیت دیتا ہوں، میں ہوں، اس وقت تک انسان مانگتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے ہر جگہ وہی ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے دل کی تہوں کو جانتا ہے، میری ہر سوچ کو جانتا ہے، تو یقین جانے آپ مانگیں گے نہیں، شرمندہ ہو سکتے مانگ کر۔ وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جب یہ حقیقت کی نظر کھل جائے گی تو یقین جانا یہ موت بھی نعمت لگنے شروع ہو جائے گی، اور رب بھی اپنا لگنا شروع ہو جائے گا۔ موت موت نہیں رہے گی، آپ اپنے رب کو پانے کی چاہت میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ جو دنیا کی چاہت میں رہتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جاڑی میں ململ کا کپڑا ڈال کر کھینچو تو تار تار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے موت عذاب ہے، مصیبت ہے۔ جسے دنیا سے محبت ہے، جنہیں رب سے محبت ہے، وہ رب ساری دنیا کی چیزوں کو رب کی طرف سے سمجھتا ہے، اس کے لیے رب سے ملاقات ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ وہ تو اس کے پانے کی چاہت میں جا رہا ہے، اس کا تو دل ادھر ہے ہی تھا ہی نہیں، اس نے ہر شے کو رب کی سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل تار تار نہیں ہے، اس کا دل خوشی سے جائے گا۔ یہی دوستو رب کے بندوں نے موت کے بارے میں سمجھایا ہے کہ وہ بھی رب کی طرف سے ہے، ملاقات ہے، آگے بہار ہے، آگے جنت ہے، آگے جانے کی ڈرے نہ، ڈرے گا وہ جو کرے غلط کرے گا۔ ہم کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں کہ جس چیزوں کی ضرورت تھی ان سے دل لگا لیتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہمارا دل آگے جانے کو نہیں چاہتا۔ جس کی دل میں محبت ہوگی اس کے پاس جانے کو جی چاہے گا، وہ کچھ بھی کوئی بھی۔ اگر رب سے حب اللہ ہو گئی تو یقین جانو آپ کا یہاں سے جانا خوشی بن جائے گا۔ باقی دوستو، زندگی بڑی خوبصورت نعمت ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے۔ کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا، پریشان ہم خود ہو رہے ہیں، خواہشات کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے۔ پریشان نہ ہوا، بس جیسے ایک سیاح لوگ تو فرماتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کو طلاق ہی دے چکے، وہ تو بھیڑ کے نزلے سے بھی حقیر ہے کہ دنیا کی زندگی، وہ تو اگلی زندگی کی چاہت کرتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک بھی دیکھا، اپنے قاتل کو شربت بلایا۔ جیسے ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر تھا، بادشاہ نے کسی اپنی نگاہ سے جرم سمجھ کر اس کو پھانسی یا قتل کا ارادہ کر لیا۔ جب قتل کا وقت ہوا وہ مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے مسکرانے کا؟ کہتا ہے بادشاہ، آج کبھی میرے دل کی خوشیاں تو دیکھ لیں تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، جیسے آج میں خوشی سے دیوانہ ہوں۔ کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، تم خوش ہو رہے ہو، یہ کیسی خوشی؟ کہتا ہے جس کو تو زندگی سمجھ رہا تھا اس کے لیے یہ موت ہے، میں تو اس کے پانے کی غرض سے جی رہا تھا، تو آج تو میری ملاقات کا دن ہے، میرے دامن کو دیکھ کتنا خوشیوں سے لبریز ہے۔ دوستو، محبت کی ایک ایسی شے ہے جو انسان کی زندگی کو، اس لمحے موت کو ایک پردہ سمجھتی ہے کہ
کہ اس پردے کے پیچھے میری رب کی ذات ہے. موت ایک پردہ ہے، اس کے بعد سارے راز کھلنے ہیں. تو وہ پردے کے آر پار کون رہنا چاہے گا جسے محبت ہو؟ وہ تو کمرے کے اندر داخل ہونا چاہے گا جس سے محبت ہو. اس کے لیے تو پردہ مصیبت ہے، موت کا پردہ مصیبت ہے. وہ تو پردے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار زندگی میں کر رہا ہے. اگر اس پر وقت آ جائے کہ آج پردہ اٹھ جائے گا تو وہ خوشیوں سے دیوانہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتا دوستوں، بلکہ زیادہ عقل مند وہ سمجھتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، جو آخرت سے محبت کرتے ہیں. ان کو تو لوگ عقل مند کے دیوانہ سمجھتے ہیں. اور خوشی ہر بندے کی اپنی اپنی. کوئی 4 دن خوشی سے جی لے، کوئی دائمی زندگی خوشی سے نبھا لے. باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ہم سب پر خوش رہنے کی عادت ڈالو. جب زندگی کی سمجھ آ جائے گی تو خوشیوں سے دل بھر آئے گا.